اب ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے ان مواقع سے کتنا فائدہ اٹھایا، اٹھا رہے ہیں، اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں اس ملاقات سے جو سب سے بڑا نفع لے کر اٹھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم ایک نیا احساس، نئی فکر، نیا جذبہ، نیا ولولہ یہاں سے لے کر کے اٹھیں۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت مولانا وستانوی صاحب دامت برکاتہ 24 گھنٹہ، اور بلا تکلف کہنا چاہیے حضرت کے خلف الرشید حضرت مولانا حذیفہ صاحب شاگرد ہوتے ہوئے بھی اب حضرت مولانا کہنا بالکل بجا ہے، 24 گھنٹے لگے رہتے ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں۔ اب اس کا دائرہ تو، اس کی تفصیلات تو لمبی ہیں، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ایک فکر لے کر کے اٹھیں۔ اقبال نے کہا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے بھائی؟ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ جناب عالی آج طاقت ہے تو بیٹھے رہ گئے، تراویح کی دوسری رکعت میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ کل خیال آیا کہ کچھ پڑھ لینا چاہیے تو طاقت ہی نہیں ہے، دونوں عالم سے گئے، نہ خدا ہی ملا نہ ویسالے، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی۔ تو پہلے تو ایک ارادہ کرو، ہمت کرو، انشاءاللہ کچھ کرنا ہے، کچھ اور بننا ہے۔ اب تک جو بن چکے ہیں اس کی نفی نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت مزیدہ کی دعا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کچھ اور بنیں گے انشاءاللہ۔ ہمت بلند دار کی نزد خدا و خلق، ہمت بلند رکھو تبھی امت میں بھی اور اللہ کے وہاں بھی درجات ملیں گے۔ ہمت بلند دار کی نزد خدا و خلق، باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو۔ جتنی ہمت دکھاؤ گے اتنی انشاءاللہ آپ کو اللہ راستہ دیتے جائیں گے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ دو نص ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، نصوص، ایک قرآن مجید کی اور ایک حدیث پاک کی۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء ان مثل العلماء کمثل النجوم فی السماء، جیسے آسمان پر ستارے روشنی کا کام کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگ راستے پاتے ہیں، یہی مثال ہے علماء کی۔ محدثین یہاں وجہ تشبیہ میں کئی باتیں لکھتے ہیں، ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ علماء کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجوم سما سے تعبیر کیا، اور نجوم سما کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، یہ ستارے آسمان کی رونق ہے۔ اب علماء کو بھی رونق بننا ہے، دنیا کی رونق بننا ہے، معاشرہ انسانیہ کی رونق بننا ہے۔ اب علماء کی رونق، اہل علم کی رونق کیسے آوے، اس کی دو بنیادیں، یہ دو بنیاد آ جائے تو ہر عالم بارونق ہے، ورنہ بے رونق ہے۔ پہلی بنیاد ہے رسوخ فی العلم، آپ عالم ہیں، لوگ آپ کو من حیث العلم جانتے ہیں، فلاں کا بیٹا ہے نہیں، فلاں کا بھائی ہے نہیں، آپ کے پاس سینے میں قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، تحقیقات ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ امت مجھے یہ سمجھ رہی ہے، اور جس کو جو سمجھا جاتا ہے اس سے اسی کی توقع ہوتی ہے۔
डॉक्टर से गोलियों की तवक्को है, सजदे सहव के मसाइल के हल की तवक्को नहीं है, लेकिन आपसे तो सजदे सहव के मसले पूछे जाएंगे, सूद के जायज़ नाजायज़ मामलात के जायज़ नाजायज़ की बातें आपसे पूछी जाएंगी। इसलिए ये गैरत आना, ये ख्याल आना, ये हिस्स होना, ये एहसास जिंदा रहना, यही है, यही पहली जीनत है, और इसी के नतीजे में रुसूख फिल इल्म पैदा होगा। आप सोचेंगे मेरी मस्जिद में ये मसला खड़ा हुआ, मैं इसको हल नहीं कर सका, मैं हल नहीं कर सका। अब ये गैरत, ये एहसास आपको इस बात पर मजबूर, ये एहसास मजबूर करेगा कि आप अब घर जाकर ज़ोहर से असर तक किताबें पलटेंगे। अब जब पा जाएंगे तो थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, कहेंगे लगता है कि कुछ पा रहा है। समझ में बात आ रही नहीं जी? इसलिए कि ढूंढ रहे थे ना कब से। तो एक चीज आपकी रौनक है, वरना चंद दिन के बाद आपकी रौनक फीकी होते होते कल अदम हो जाएगी कि मौलवी ने यूं ही 12 साल मदरसे में वक्त लगाया। मौका आए तो हर मोड़ पर आपको बयान के लिए पहले से तैयार रहना है। मुहर्रम पर तैयार रहिए, शब बारात पर वगैरह वगैरह, अब ये तफसीलात कर लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बकिया बातें तो कुल्ली तौर पर, उसूली तौर पर हजरात मशाइख ने, उलमाए किराम ने अभी कह दी है। अब मैं उसकी सूरत व शक्ल बता रहा हूँ कि आपको इस अंदाज से अपने आप को बारौनक बनाना है। आसमान पर सितारे रौनक का जरिया हैं, तो आप जमीन पर रौनक है। रौनक उसी वक्त रहेंगे जबकि आप में शान आलिमाना जिंदा हो, और शान आलिमाना यूं कि आप हर मोड़ के लिए तैयार रहें इल्मी तौर पर, जिसको रुसूख फिल इल्म कहते हैं। दूसरी चीज है रुसूख खुलूस फिल क़ल्ब, खुलूस फिल क़ल्ब, दिल में इखलास अल्लाह के लिए। उलमाए किराम का मजमा है, जैसा मौलाना ने अभी कहा, अपनों का मजमा है। अपने घर की बात है तो मैं एक बात कहता हूं, मौलवी को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता, दर्द शुरू हो जाता है। शेख अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इखलास की पहचान में, तारीफ तो उसकी इतनी है, कुरान मजीद में ही उसकी एक जगह तारीफ आई, लबन मिन बैने फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन। इसी में इखलास है, लबनन खालिसन, हमारा अमलन खालिसन, मिन बैने फरसिन व दमिन, दूध को अल्लाह निकालता है इधर फर्श और गोबर की गंदगियों से बचाकर, इधर खून की नजासत से बचाकर, एकदम लबनन खालिसन, ऐसा कि साइगन लिशारिबिन, सभी कबूल कर ले, उचक उचक के पी जावे जी, इतना खूबसूरत दूध आता है। अमल इंसान का ऐसा ही होना चाहिए, मिन बैन नफ्सिन व शैतान अमलन खालिसन लिल काबिलीन, जो देखे आपके अमल को शहादत देवे कि इखलास के साथ कर रहा है, न नफ्स की मिलावट हो और न इधर शैतान की मिलावट हो। खैर ये तो तारीफ थी। मुझे ये कहना, शेख अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तारीफ बताई है वो याद रहे तो इंशाअल्लाह हम खुद अपना तज्जिया कर लेंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि हमारे अमल में कितना इखलास है, और हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं या कि अपने लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं। फरमाया कि जब तुम किसी जगह दीनी काम कर रहे हो और देखो कि तुमसे ज्यादा अच्छा करने वाला कोई आ गया, तो तुम अपने दिल का खुद हिसाब लो कि दिल में तंगी पैदा हो रही है या खुशी पैदा हो रही है। अगर तंगी पैदा हो रही है तो समझ जाओ कि तुम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हो, खुशी पैदा हो रही है तो समझ जाओ कि काम अल्लाह के लिए कर रहे हो। मौलवी जी आपकी गाड़ी
دلیا اور تلودا کے بیچ میں کسی کھیڑے پاڑے میں رات میں 2:30 بجے اٹک جاوے، پیٹرول ختم ہو جائے، پنچر ہو جائے، اب پیچھے سے ایک اچھی گاڑی والا، ماہر بنانے والا وہ آئے، آپ سے زیادہ ہنر والا، آپ کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ آپ تو تھک گئے، ڈر ہے کہ گاڑی تو گئی، میں بھی شاید لوٹ لیا جاؤں، لیکن وہ آیا تو آپ کو خوشی ہوئی۔ کیوں خوشی ہوئی؟ مقصد جو تھا اس میں آپ مخلص ہیں، مقصد یہ بن جائے، کسی طرح بن جائے، اب بنانے والا آپ سے اچھا آ رہا ہے تو خوشی ہو رہی، خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ایسے ہی ہم نماز پڑھا رہے ہیں، کتاب پڑھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ہم سے اچھا کوئی نبی کی نعت، نبی کی صفات، نبی کی سیرت سنانے والا آ گیا، نماز پڑھانے والا آ گیا، ہم سے اچھا کوئی محقق عالم آ گیا، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جو کام تھا قرآن کی، حدیث کی خدمت کا، الحمدللہ مجھ سے اچھا کرنے والا آ گیا۔ اگر یہ خوشی نہیں ہوتی تو سمجھو کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں اپنی عزت کے لیے، اور اگر یہ خوشی ہوتی ہے تو سمجھے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ تو اس کو کہتے ہیں خلوص فی القلب۔ اور اس کے بعد میں نے جو آیت پڑھی تھی، میں اسی سے بس 2-4 باتیں نکال کر کے آپ کو کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اصل میں آیت یاد آ گئی کہ اگر اس آیت کا پس منظر دیکھیں گے نا تو آج سے ذرا سا جڑتا ہوا اس کا مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا دی گئی، سب سے پہلے اقرا بسم ربک، اس کے بعد پھر گیپ رہا، پھر مدتوں بعد آپ کے اوپر یا ایھا المدثر کا نزول ہوا، یا ایھا المدثر، یہاں تو پڑھایا گیا اقرا بسم ربک، پڑھیے، اور اس کے بعد آپ کو اب میدان میں لایا جا رہا ہے، مکلف باقاعدہ کیا جا رہا ہے، اسٹیج پر آئیے یا ایھا المدثر۔ اس دن جو آپ پہلے سبق میں چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، اے چادر والے، کملی والے، اٹھو اٹھو، اس دن تم کو پگڑی دے دی گئی تھی، چادر دے دی گئی تھی، لپیٹ لیے تھے، او پگڑی والے اٹھو، چادر والے، کملی والے، میرے محبوب اٹھو، اب آؤ میدان میں۔ بیٹھے رہنے سے بات نہیں بنے گی، سبق ملا، پڑھنے کے بعد یہ ذمہ داری کا احساس۔ قم فانذر، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں